کہ جو کچھ بھی میرے حق میں فیصلہ کرے گا وہ میرے لیے بہتر ہوگا۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بیعت ہر کسی کی کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ بیعت اس کی جائے جو معصوم ہو۔ اور معصوم کسے کہتے ہیں؟ کیا وہ شخص جو معصوم ہوتا ہے وہ گناہ نہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے؟ یہ ہے نا کہ معصوم سے خطا نہیں ہو سکتی، معصوم سے غلطی نہیں ہو سکتی، معصوم کے اندر شک و شبہات جیسی چیز نام کی کوئی چیز نہیں پائی جا رہی ہے۔ تو معصوم کیا ہوتا ہے؟ معصوم گناہوں سے دور رہتا ہے، لیکن جبر کی بنیاد پر نہیں، اپنے علم کی بنیاد پر، کیونکہ معصوم کو خباثتوں یعنی برائیوں کے اندر جو خباثت پائی جا رہی ہے اس کی وجہ سے وہ معصوم برائیوں سے دور رہتا ہے، اور اچھائیوں کے اندر جو خوبی پائی جاتی ہے، جو مصلحت پائی جاتی ہے، لہذا اچھائیوں کا پابند ہوتا ہے۔ تو عصمت مجبوری کا نام نہیں ہے، عصمت اختیار کا نام ہے، اور عصمت علم کے تابع ہوتی ہے، جبر کے تابع نہیں ہوتی۔ تو لہذا بیعت کس کی جاتی ہے؟ معصوم کی جاتی ہے، اور معصوم علم کی بنیاد پر ہوتا ہے، لہذا وہ عالم ہوتا ہے، اور تنہا اپنے ہی بارے میں علم نہیں رکھتا، بلکہ شریعت کے قوانین پروردگار عالم نے اپنے نمائندوں کو بھیجا اپنا پیغام لے کر، چاہے وہ انبیاء کی شکل میں ہوں یا ائمہ تحریر علیہ السلام کی شکل میں ہوں۔ دونوں ہی صورتوں میں پروردگار عالم کی طرف سے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی ایسے کو بھیجے جو خود گناہ کرتا ہو، کسی ایسے کو اپنا پیغام بر بنا کر بھیجے، چاہے پیغام لانے والے کی شکل ہو یا پیغام بچانے والے کی شکل ہو۔ دونوں ہی صورتوں میں کسی ایسے کے ہاتھوں کسی ایسے کے کاندھے پر کسی ایسے کے ہاتھوں میں اپنے پیغامات نہیں سونپ سکتا جو جاہل ہو، جس کے پاس علم نہ ہو، اور اسی لیے اس کی بیعت کی جاتی ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے، ہمارے لیے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کرنے کے بعد غدیر خم میں جب آپ نے اعلان ولایت امیر المومنین علیہ السلام کر لیا، تو جتنے بھی ساتھ میں تھے، اور جتنے ساتھ میں تھے سارے کے سارے حاجی تھے، چاہے صحابیہ ہوں یا صحابہ ہوں، دونوں ہی کو پیغمبر اسلام نے حکم دیا کہ اب علی کے ہاتھوں پر بیعت کرو، علی کے ہاتھوں پر بیعت کرو۔ آج لوگ مولا کا معنی تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر جاتے ہیں، اور لوگوں نے لفظ مولا کو ایسی کیفیت دے دی ہے، ایسی حالت دے دی ہے کہ مسلمان اسی میں گھومتا پھرتا رہ جائے، کسی کو مولا کا صحیح معنی معلوم نہ ہو سکے۔ تو عزیزان گرامی، سب سے پہلی بات تو یہ، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیعت اس کی نہیں کی جاتی جو پست ہوتا ہے، بیعت اس کی جاتی ہے جو بلند ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے مولا کائنات جس کے ہاتھوں پر بھی غدیر کے میدان میں بیعت کا حکم دیا ہے، جس کی بیعت کرائی جا رہی ہے وہ بلند ہے، اور جس سے بیعت لی جا رہی ہے وہ پست ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بلند ہوتا ہے وہی حکمراں ہوتا ہے۔ ولایت کا معنی غلام کے نہیں ہے، مولا کا معنی غلام کے نہیں ہے، مولا کا معنی دوست کے نہیں، بلکہ مولا کا معنی حاکم کے ہیں۔ اگر حاکم کے نہ ہوتا تو اعلان ولایت کے بعد پیغمبر اسلام بیعت کا حکم نہ دیتے۔ بیعت کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جس کے ہاتھوں پر بیعت کی جا رہی ہے، پیغمبر اسلام فرمانا چاہتے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، جس کا میں سرپرست ہوں اس کے علی سرپرست ہیں، جس کا میں حاکم ہوں اس کے علی حاکم ہیں، جس کا میں بادشاہ ہوں اس کے علی بادشاہ ہیں، جس کا میں سلطان ہوں اس کے علی سلطان ہیں۔ وعدہ ہوا کہ بیعت اس کی جاتی ہے جو حکمراں ہوتا ہے، بیعت وہ کرتا ہے جو محکوم ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو بیعت کس کے لیے لی جاتی ہے؟
بیعت کس سے لی جاتی ہے یہ تو واضح ہو گیا. مصرع کیا ہے؟ پسے کربو بلا شبیر کا انکار ہے زینب، اور اس انکار کا تعلق ہے انکار بیعت سے. مدینے سے لے کر، بلکہ مدینے کی بات نہیں کرتے، یعنی ہم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا. نہیں، بات یہاں سے شروع نہیں ہو رہی ہے. یزید کے باپ نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لینے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا. مکے میں وہاں اعلان کیا، حج کے دوران آیا تھا، مدینے میں آیا، اور وہیں پر امام حسین علیہ السلام جہاں سب سے بیعت کا مطالبہ کیا، امام حسین علیہ السلام سے بھی مطالبہ بیعت کیا. اور خاص طور سے آپ کی طرف یہ مطالبہ بیعت متوجہ کیا گیا. اب ذرا غور فرمائیں، اتنے سارے لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا، لیکن ان میں سے کوئی ایک نہیں بول رہا کہ تم کس کو حاکم بنا رہے ہو، کس کو خلیفۃ المسلمین کا عہدہ دے رہے ہو. تنہا ذات امام حسین علیہ السلام تھی جنہوں نے یزید کے سامنے، معاویہ کے سامنے، یزید کے باپ کے سامنے آپ نے بیعت یزید سے انکار کیا، اور صاف لفظوں میں آواز دی کہ اے معاویہ، جتنے گناہ تو نے کیے ہیں تیری ہلاکت کے لیے وہی کافی ہیں. جائے کہ تم اپنے بیٹے یزید کے کو خلیفہ اور حکمراں بنانے کا گناہ بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو. امام حسین علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا. پسے کربو بلا شبیر کا انکار ہے زینب. تو وہاں پر امام حسین علیہ السلام نے یہاں پر راست بیعت کا انکار کیا ہے. اب جیسے اب جب وہ ہلاک ہو گیا، صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کی، وہ بھی بلند ہے. رسول کی اطاعت کرو، وہ بھی بلند ہے. تو کیا وہ جو اولو الامر ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جو صاحب امر ہے، کیا وہ پست ہوگا؟ جس کی اطاعت کو حق کیا جا رہا ہے، ایک تو اللہ ہے، دوسرے رسول ہیں، اور تیسرے صاحب امر. کیا صاحب امر کوئی پست ہوگا؟ عزیزان گرامی، اللہ کی اطاعت کے مرحلے میں تو لوگوں نے بلندی کا خیال رکھا، رسول کی اطاعت کے مرحلے میں لوگوں نے بلندی کا خیال رکھا، لیکن جب اولو الامر کی اطاعت کا مسئلہ آیا تو چونکہ لوگوں نے اولو الامر کو نہیں پہچانا، لہذا اپنی حیثیت کی بھول گئے. بلند افراد نے ایسے لوگوں کی بیعتیں کی ہیں جو ان سے پست تھے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یزید جیسا فاجر شخص معصوم، امام معصوم سے مطالبہ کے بیعت کر بیٹھا. اب ذرا غور فرمائیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ انکار بیعت میں فقط امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے، صرف انہی کے ساتھ نہیں ہے. مطالعہ بیعت مولا کائنات سے ہوا، آپ انکار بیعت میں آپ کے شریک ہیں. امام حسن علیہ السلام سے مطالبہ ہوا، انکار بیعت میں آپ شریک ہیں. اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام سے جب بیعت کا مطالبہ کیا تو جناب زینب اولیاء مقام سلام اللہ علیہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں. یہاں تک ہے کہ جب عبداللہ ابن عباس نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا، پہلے تو آپ کو روکنا چاہا کہ فرزند رسول اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو بے شک آپ کیجئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو عراق سفر نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو عورتوں بچوں کو آپ کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ خواتین کو کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ جیسے ہی یہ بات جناب زینب سلام اللہ علیہ تک پہنچی، آپ نے فرمایا ابن عباس تم کیا سمجھ رہے ہو کہ میں اپنے بھیا کے بغیر اس کائنات میں زندہ رہ سکوں گی؟ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ دین کو بچانے میں، تحفظ دین میں میں اپنے بھیا کے ساتھ ہوں. اور عزیزان گرامی، جیسے جیسے مطالبہ بیعت بڑھتا رہا، ادھر سے انکار بیعت زور پکڑتا گیا. مدینے میں امام آپ نے انکار بیعت کیا،
مکے میں آئے، مطالبہ بیعت ہوا، آپ نے انکار بیعت کیا، یہاں تک کہ کربلا میں آئے، مطالبہ بیعت ہوا اور آپ نے انکار کر دیا، اور اس مطالبہ بیعت نے میدان کربلا میں آخر دم توڑ دیا، لیکن انکار بیعت میں کمی نہیں آئی۔ یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہا، جن کے بارے میں یہ ہے کہ آپ خود مجسمہ انکار بیعت بن گئیں، یہ کب کی بات ہے؟ جب شہادت کربلا، شہدائے کربلا کی شہادت کا رنگ انکار بیعت پہ چڑھا تو اس میں اور بھی زیادہ روانی پیدا ہو گئی، شدت اور بھی زیادہ پیدا ہو گئی۔ اب جتنے افراد بھی اسیر کر کے لے جائے جا رہے ہیں، ان میں کا ہر ایک مجسمہ انکار بیعت بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس انکار نے اتنا زور پکڑا کہ باوجود ہے کہ یہ افراد قید میں تھے، اسیر تھے، لیکن نہ تو ابن زیاد کے اندر اتنی ہمت پیدا ہوئی کہ آپ سے مطالبہ بیعت کرتا، نہ یزید کے اندر اتنی ہمت پیدا ہوئی کہ جناب زینب کبریٰ، امام سجاد اور جناب ام کلثوم اور دیگر اسیران کربلا سے مطالبہ بیعت کرتا۔ تو عزیزان گرامی، جب ان افراد نے دیکھا کہ مطالبہ بیعت کے مقابل میں انکار بیعت اتنا زیادہ شدید ہو چکا ہے کہ اب کسی کے اندر اتنی ہمت بھی باقی نہیں رہی کہ لفظ بیعت کا سوال کرے، تو ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس مرحلے کو اب آگے بڑھایا۔ کس حد تک آگے بڑھایا؟ عزیزان گرامی، آپ ذرا غور کریں۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ کسی نے سوالیہ انداز میں ایک جملہ لکھا تھا، لیکن اس کا مقصد سوال کرنا نہیں تھا، شاید مقصد تعجب کرنا ہو، بلکہ یہ بھی نہیں، اس کا مقصد تھا ایک بات کو بیان کرنا۔ وہ کیا کہ اس نے سوالیہ طور پر ایک جملہ لکھا، اور وہ محبہ نہیں بلکہ یوں کہوں کہ اہل سنت افراد نہیں، بہت سارے افراد ہیں جو دعوی محبت اہل بیت کرتے ہیں، جبکہ دعویٰ تو دعوے کا لازمہ اطاعت ہے، اطاعت تو نہیں کر رہے ہیں کہ ہم دین میں پیروی کس کی کریں گے؟ صحابہ کی۔ محبت اہل بیت سے اور پیروی کس کی؟ صحابہ کی۔ تو عزیزان کرام، اس میں ایک جملہ لکھا کہ سوال یہ نہیں ہے کہ جب سب نے بیعت کر لی تو امام حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہیں کی؟ امام حسین علیہ السلام سے مراد بنی ہاشم کے افراد اور جو آپ کے چاہنے والے شیعان حجر کرار تھے، سب نے امام حسین علیہ السلام کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے انکار بیعت یزید کیا تھا۔ تو اس بندے کا جملہ یہ ہے کہ جب سب نے بیعت کر لی، سوال یہ نہیں ہونا چاہیے جب سب نے بیعت کر لی تو امام حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہیں کی، بلکہ سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تو باقی سب نے کیسے بیعت کی؟ ظاہراً دیکھنے میں تو یہ سوال ہے، لیکن سوال نہیں ہے۔ کہنے والا یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تھی تو پھر کسی کو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ جب امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تو باقی سب نے کیسے بیعت کر لی؟ انہیں بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، جبکہ واقعہ اس کے برخلاف ہے۔ امام نے بیعت نہیں کی، باقی سب نے بیعت کر لی تھی۔ اس بیعت کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس آیت کی غلط تفسیر کو مسلمانوں کے درمیان پیش کر دی گئی۔ اس آیت کی غلط تفسیر، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جب تک اللہ کی اطاعت کا مسئلہ ہوا، لوگوں نے بلندی کا خیال رکھا کہ بیعت اس کی جائے، اطاعت اس کی جائے تو بلند ہوتا ہے۔ جب تک رسول کی اطاعت کا مسئلہ ہوا، لوگوں نے بلندی کو ملحوظ خاطر رکھا کہ
کہ بیعت اس کی جائے، اطاعت اس کی کرنی چاہیے جو بلند ہے. لیکن جب صاحبان امر کی اطاعت کا مسئلہ آیا تو لوگوں نے اپنی حیثیت کا لحاظ نہیں کیا، بلکہ اپنی حیثیت سے پست شخص کی بھی اطاعت اور بیعت کرنے پر راضی ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ انہوں نے ایک مقولہ تیار کیا کہ جو بھی برسر اقتدار آ جائے وہی صاحب امر ہے. جو بھی برسر اقتدار آ جائے وہی صاحب امر ہے. عزیزان گرامی، آغاز تو یہاں سے ہوا تھا نا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. تو اللہ تو دکھتا نہیں ہے، اس کی اطاعت کیسے کی جائے؟ تو قرآن مجید میں اعلان ہو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے. یعنی رسول کی اطاعت ہی میں اللہ کی اطاعت مضمر ہے. لیکن رسول کی رسالت تو قیامت تک باقی رہنے والی ہے نا، اور زندگی صرف 63 سال ہے. تو اب پیغمبر اسلام کے بعد کس کی اطاعت کرنی ہے؟ اس کا تعلق صاحب امر سے ہے، اولو الامر سے ہے. لیکن جب لوگ اس منزل پر آئے تو نہ رسول کی حیثیت کا خیال کیا، نہ اللہ کی حیثیت کا خیال کیا، بلکہ اس کے بیعت کے اوپر راضی ہو گئے جو خود ان سے بھی پست تھا. جبکہ معیار میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، جو پست ہوتا ہے وہ بیعت کرتا ہے، جو بلند ہوتا ہے اس کی بیعت کی جاتی ہے، اس کے لیے بیعت کی جاتی ہے. تو چونکہ شروع ہی سے یعنی پیغمبر اسلام کے بعد سے ہی جب کسی ایسے شخص کے ہاتھوں پر بیعت کی جانے لگی جو باقی لوگوں سے پست تھا، تو اب مسلمانوں کی عادت یہ بن گئی کہ غیر معصوم کی بیعت بھی کی جا سکتی ہے. جبکہ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں بیعت اپنے لیے لی ہے، غدیر میں مولائے کائنات کے لیے لی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ بیعت اس کے لیے کی جائے جو بلند ہوتا ہے، جو پست ہوتا ہے وہ بیعت کرتا ہے. اب عزیزان گرامی، لوگوں نے ایسے ہی مطالبہ بیعت بڑھا. امام حسین علیہ السلام اور آپ کے چاہنے والے اور آپ کے گھر والوں کے علاوہ سبھی نے یزید کی بیعت کر لی تھی. تو اب عزیزان گرامی غور کرنے کی بات ہے کہ اب تک جتنا بھی مطالبہ بیعت ہوتا رہا ہے، انکار بیعت آگے بڑھتا رہا، اور امام حسین علیہ السلام بار بار کہتے رہے وہ فاسق ہے، فاجر ہے، اس کی بیعت کیسے کی جا سکتی ہے. اب تک ادھر سے دعویٰ یہ ہو رہا تھا کہ یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، لہذا اس کی بیعت نہیں کی جا سکتی. اب واقعہ کربلا کے بعد انکار بیعت نے اتنی شدت اختیار کی کہ اب اس سے آگے کی منزل کو طے کرنا تھا، مرحلہ اس سے آگے کا تھا. اب عزیزان گرامی، اب کسی کے اندر اتنی جرأت تو نہ ہوئی کہ وہ مطالبہ بیعت کر سکے. لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اس مسئلے کو ایک طرف رکھا کہ اب انکار بیعت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سامنے سے مطالبہ بیعت ہو نہیں رہا ہے. لیکن اس انکار بیعت کے ذریعے سے مطالبہ بیعت کو اتنا پست اور حقیر کر دیا جائے کہ خود جو مطالبہ بیعت کر رہا تھا وہ اپنے کفر کا اعلان کرنے لگے. اب ذرا غور تو فرمائیں، جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا اور اس ملعون نے ایک شعر پڑھا کہ لست من خندفین ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل. اب ذرا آپ یہاں سے متوجہ رہیں، یہ اب میری تقریر کا آغاز ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. گھڑی دیکھ رہا ہوں، جتنا پڑھنا اتنا ہی پڑھوں گا، باقی اتر دوں گا. یہاں سے اب آپ ذرا متوجہ رہیں. میں نے کہا کہ مسئلہ انکار کریں گے. سوال ہے بیعت یزید کربلا میں دم توڑ چکا ہے. اب اس میں اتنی ہمت نہیں رہی. جتنے بھی علم برداران بیعت یزید تھے، مدینے میں کون تھا؟ مروان تھا اور ولید تھا. ان کی طرف سے اعلان کیا گیا، امام حسن سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، اور راستے میں جگہ جگہ اس طرح کے افراد ملتے رہے جو امام حسین علیہ السلام سے یزید کی طرف سے مطالبہ بیعت کرتے رہے. جب یہ قافلہ وہاں پہنچا، کہاں پہ؟ دربار یزید میں. اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب اس کی طرف سے دیکھا، وہ کہہ رہا ہے ان لم انتقم لست من خندفین
ان لم انتقم، میں خندف سے نہیں ہوں، اگر میں اولاد احمد پیغمبر کی اولاد سے انتقام نہ لے لیا ان چیزوں کا جو پیغمبر نے کیا ہے۔ اب میں گفتگو کو بہت زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا، ورنہ وہ ساری باتیں پڑھی جا سکتی ہیں جو پیغمبر اسلام نے ان لوگوں کے خلاف کیا تھا۔ یہ پیغمبر نے کیا 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 ہے؟ اللہ کے وحدانیت کا انکار کیا، کا جو ہے اعلان کیا، کس کے مقابل میں؟ ان مشرکوں کے مقابل میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بتوں کی بت پرستی، بتوں سے اشارہ کرو، بتوں کی بت پرستی پیغمبر اسلام نے جو چھڑائی ہے، بنی امیہ کو ابھی تک اس کا افسوس ہے، بنی امیہ کو ابھی تک اس کا افسوس ہے۔ تو لہذا وہ اس کا انتقام ان سے لینا چاہ رہا تھا جو اس نے کربلا میں کیا۔ اب سوال ہے کہ خندف کون ہے؟ اب ذرا غور کریں، خندف کون ہے یہ؟ تو خندف الیاس ابن مضر کی بیوی ہے، جو خاندان قریش میں سے، حالانکہ پیغمبر کے خاندان میں وہی ہے جو بہت آگے تک، لیکن وہ خاندان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ سارے کے سارے طاہر ہوں اور سارے کے سارے نجس ہوں، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں شاخیں نکلی ہوتی ہیں، اور جب شاخیں نکلی ہوتی ہیں نا، اور آخر میں جا کے ثابت کروں گا کہ یزید تو خاندان قریش سے بھی نہیں ہے، بلکہ یزید، اس کا باپ اور اس کا دادا، تین کے تینوں کیا ہیں؟ لصیق ابن لصیق ہیں۔ مولا کائنات نے اس وقت ختم لکھا جب جنگ صفین کے حوالے سے، جب مولا کائنات اور یزید کے باپ کے درمیان خط و کتابت کا سلسلہ جاری تھا، تو آپ نے اس کو کیا لکھا؟ لصیق ابن لصیق۔ لصیق کسے کہتے ہیں؟ خندق کے بارے میں یہ باتیں بتاؤں گا، بات آئے گا تو اس کو پہلے واضح کر دوں۔ لصیق کسے کہتے ہیں؟ لصیق کے معنی ہوتا ہے وہ قاتل کے معنی ہوتا ہے قتل کرنے والا، قتیل معنی، کیونکہ یہ کبھی اس میں فاعل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی یہ جو وزن فاعل ہے کبھی اس میں فاعل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے لیے، وہ قرینہ بتاتا ہے اس سے۔ تو قتیل کہتے ہیں جس کو قتل کیا گیا ہو، لصیق کہتے ہیں جس کو چپکایا گیا ہو۔ لصیق کس کو بولتے ہیں؟ جس کو چپکایا گیا ہو۔ مولا کائنات نے معاویہ کو کیا کہا؟ لصیق ابن لصیق، یعنی دونوں کو چپکایا گیا ہے، یعنی تو بھی لصیق ہے اور تیرا باپ بھی لصیق ہے۔ لصیق یعنی چپکایا گیا۔ اب اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ یزید کا دادا، نام نہاد دادا، نام آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھے گا کون ہے وہ، تو یزید کا دادا، تو یہ نام نہاد ہے، حقیقتاً میں نہیں ہے۔ کیا ہے نام نہاد؟ ہندی میں کیا بولتے ہیں؟ تتھا کتھت، تتھا کتھت یعنی نام نہاد، کیونکہ واقعی نہیں اس کا دادا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جس کو یزید کا باپ کہا جاتا ہے وہ بھی یزید کا باپ نہیں ہے، اور جس کو یزید کا باپ کہا جا رہا ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ابتدا میں تقریر اور بیان اس لیے کرایا جاتا ہے کیونکہ عام طور سے مصرے والی محفلیں ہوتی ہیں، اور تقریر کرنے والے کو چونکہ بیان میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، اس لیے اسی جتنی دیر چاہے پڑھوا لیا جائے، لیکن وہ شاعر بیچارہ جو محنت کر کے مصرے پہ قصیدے کہہ کے لا رہا ہے یا اشعار کہہ کے لا رہا ہے، لوگ سننے والے نہ ہوں تو پھر اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور خوشی کے موقع پر کسی کا دل توڑنا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بھئی جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں یہ سب کا جاننا بھی ضروری ہے، اور خشک انداز میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اکتائیں بھی نہیں، غور سے سنتے رہیں، داد دینے کی ضرورت نہیں، واہ واہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اس سے انسان کے جلوہ کیا اس کو بولتے ہیں، جلوہ ایمانی، ہاں ٹھیک ہے، نور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ بیان کرنا ہے، اگر میں بیان کرنے پہ آؤں
تو یہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ یعنی اسی حوالے سے لصیق ابن لصیق، اس پہ کم سے کم 1 گھنٹہ گفتگو کی جا سکتی ہے، جو میں کروں گا نہیں، یہ سارا کافی آپ حضرات طلاب کرام ہیں۔ جتنے بھی اہل بیت علیہم السلام کے اعلیٰ قسم کے دشمن تھے، سارے کے سارے لصیق ابن لصیق ہیں، چاہے وہ مروان ہو یا بنی امیہ کا خاندان ہو یا عمر یاس کا خاندان ہو، سارے کے سارے لصیق ابن لصیق ہیں، یعنی ان کے باپ کا پتہ نہیں کہ باپ کون ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب محبان اہل بیت علیہم السلام کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر اپنے آپ کو دشمنی یا اہل بیت سے دور رکھنا ہے تو اس کی احتیاط کرنی پڑے گی۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ لصیق ابن لصیق، اور اس کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے؟ ماں سے ہوتا ہے یا باپ سے ہوتا ہے؟ بھئی جو لصیق ہوتا ہے اس کے باپ کا پتہ ہو یا نہ ہو، ماں کا علم ضرور ہوتا کہ ماں کون ہے، ماں ضرور معلوم ہوتی ہے۔ اسی لیے جب یزید ملعون نے یہ کہا لست من خندف ان لم انطق، جب اس نے یہ شعر پڑھا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے آواز دی، یا یزید لا تذکر خندف التی بینک و بینہا 13 ابن بل اذکر جدتک القریبہ، بل اذکر جدتک القریبہ و افعالہا۔ عاقلۃ الاقباط وہی ام معاویہ۔ جناب زینب نے کیا ارشاد فرمایا کہ یزید تجھے اتنی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا پشتے جانے کے بعد تو خندف نامی عورت تو یاد کر رہی۔ یہ خندف کون تھی؟ میں نے آپ کو سامنے عرض کیا کہ یہ خاندان قریش میں سے الیاس ابن مضر کی بیوی تھی، اس کا نام لیلہ تھا، لیلہ بنت حلوان ابن عمران۔ یہ شجرہ اس کا بس 3 پشت تک لکھا ہوا ہے کہ باپ کون تھا اور دادا کون تھا، یعنی یہ بھی واضح نہیں ہے کہ یہ خاندان قریش تھی بھی یا نہیں۔ اور اس کو یہ لفظ خندق کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ چلنے میں اترایا کرتی تھی۔ کیا چیز؟ چلنے میں وہ اترا کرتی۔ ایک عورت کے لیے اترا کر چلنا انتہائی معیوب بات ہے، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ وہاں پہ خاموش نہیں۔ میں کہوں گا بی بی، جب اس نے خندق جیسی اترا کر چلنے والی کتنی ہی پشتو بات صحیح، لیکن اس نے ایک عیبدار عورت کا ذکر کر کے اپنے آپ کے لیے فخر و مباحات کرنا چاہا، یا مطلب یہ کہ اس کے خاندان میں شاخ کی بات کر رہا ہوں، ورنہ آپ کہیں گے یہ تو آپ خاندان رسالت کی بات کر رہے ہیں۔ بھئی شجرے ادھر ادھر جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں، اور بات اس کی عورت کی ہو رہی ہے جو اترا کر چلا کرتی تھی، تو ایک عیبدار بات ہے۔ بی بی آپ کو اسی پر اگر یہی کافی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جس کے خاندان میں، جبکہ اس کا کوئی خاندان بھی نہیں تھا، ابھی واضح کروں گا، اس کا تو کوئی خاندان بھی نہیں تھا، بھئی جب باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، خاندان کا سلسلہ کہاں سے چلتا ہے؟ سلسلے خاندان کا تعلق کہاں سے ہوتا ہے؟ باپ سے ہوتا ہے یا ماں سے ہوتا ہے؟ باپ سے ہوتا ہے، لیکن جس کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے اس کا کوئی خاندان میں نہیں ہوتا۔ یہ تو لصیق میں لصیق ہیں، اولاد کسی اور کے ہیں، کسی اور نے اپنے سے چپکا لیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا فرزند ہے۔ یہ صورتحال اس کے بھی ہے، عبید اللہ بن زیاد وغیرہ کی، ان کے بارے میں بھی یہی ہے، یہ بھی لصیق میں لصیق ہے، ان کے باپ کا پتہ نہیں ہے، ماں کا نام معلوم ہے کہ ماں کون ہے۔ میں کہوں گا بی بی آپ کو اسی پر اکتفا کرنا چاہتے کہ اتنا کافی نہیں ہے کہ اس نے کسی ایسی عورت کا نام لیا جو اترا کے چلا کرتی تھی، جو کسی خاتون کے اندر انتہائی معیوب بات ہے، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ عجب نہیں آواز دیں کہ جب ایک ذلیل اپنی ذلت اور ایک حقیر اپنی حقارت پر آمادہ ہے تو پھر کیوں نہ اس کو اس کی آخری منزل تک پہنچایا جائے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے آواز دی کہ تیرا پشتے جا کر ایک خاتون کا تذکرہ کر رہا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تجھے تو اپنی قریب کی دادی کو یاد کرنا چاہیے
اور اس کے افعال کو یاد کرنا چاہیے. جو جگر اور کلیجہ چبانے والی ہے، مجھے آپ بتائیں کہ کلیجہ چبانا ایک کام ہے یا کئی کام ہے؟ کلیجہ چبانا ایک کام ہے کہ یا کئی کام ہے؟ ایک کام ہے نا. شہزادے نے یہ کو فرمایا، اذکر جدتک القریب و افعالہا. افعال آپ نے فرمایا ہے، فعل نہیں کہا. کہ اپنی قریب کی دادی، سگی دادی ہند کو یاد کرو، جس نے کلیجے کو چبایا ہے، اور اس کے کرتوتوں کو یاد کرو، اس کے افعال کو یاد کرو. کسی ایک فعل کا ذکر نہیں ہے. شہزادی نے اشارہ تو صرف ایک فعل کی طرف کیا ہے، واضح طور سے کھل کر جو بیان کیا وہ ایک فعل، لیکن اس کے اندر نہ معلوم کتنی کرتوتیں پائی جا رہی تھیں. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اس کو اس کی حقارت و ذلت و پستی نسب کی آخری منزل تک پہنچا دیا. وہ آخری منزل کیا تھی؟ ہند کا کردار کیا تھا؟ اس کی کرتوتیں کیا تھی؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ہند کا کردار کیا تھا؟ اس کی کرتوتیں کیا تھی؟ جب یزید کا باپ پیدا ہوا، یہ ہند کون ہے؟ دو ہند ہیں. یہ جو ہند ہے نا، اس کی ماں کا کیا نام تھا یزید کی؟ میسون کلبیہ. میسون کلبیہ. اور یزید کی دادی کا کیا نام ہے؟ ہند. اور یزید کی پردادی کا کیا نام ہے؟ حمامہ. یہ مشہور جھنڈے والے تھے. مقام ذوالمجاز میں اس کا باقاعدہ جھنڈا لگا رہتا تھا، اور جھنڈا اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ ہم کسی کے لیے آمادہ ہیں. تو اسے جانے گرامی خود ابو سفیان کے بھی باپ کا پتہ نہیں ہے. ویسے تو کہا جاتا ہے ابو سفیان ابن حرب، لیکن اس کے باپ کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، وہ بھی لصیق ہے. تو میں کہوں گا شہزادی، آپ نے خندق پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ باقاعدہ یزید کی دادی کا ذکر کیا ہے. اور یزید کی دادی کا جب ذکر کیا تو تنہا اس کے ایک فعل کا تذکرہ نہیں کیا ہے، افعالہا، کہ تو اپنی دادی کے بہت ساری کرتوتوں کو یاد کر. تو تیرا پشت کہاں جا رہا ہے؟ تمہارے ایک ہی پشت کا فاصلہ ہے. اس کو دیکھ لے کہ اس کی کرتوتیں کیا ہیں. عزیزو، جب معاویہ پیدا ہوا تو چونکہ اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ مسافر ابن ابی عمر شادی سے پہلے، ابو سفیان کی شادی سے پہلے، یہ چپکے سے اپنے پاس بلایا کرتی تھی اور اس کے اپنے ہوس مٹایا کرتی تھی. اور جب اس ملعونہ کے شکم میں معاویہ ابن مسافر ابن ابی عمر کا نطفہ ٹھہرا، جو منحوس معاویہ کے شکل میں بعد میں پیدا ہوا، تو ہند نے اس سے کہا کہ ایسا کہ تم یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ. اور باوجود ہے کہ یزید کے نام نہاد دادا کو یہ بات معلوم تھی کہ اس کے پیٹ میں کسی اور کا نطفہ ہے، پھر بھی اس نے اس سے شادی کی اور اس کو اپنے آپ سے چپکا لیا. کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے. کیا کیا؟ یہ میرا بیٹا ہے. مولا کائنات اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لصیق ابن لصیق، یعنی یہ جو پیدا ہوا ہے یہ بھی لصیق ہے، اور جو اس کو اپنے آپ سے چپکا رہا ہے وہ بھی لصیق ہے. تو جیسے کو تیسا، جو جیسا ملا اس کو ویسا نتیجہ ملا ہے. اور خود یزید بھی لصیق ہے. روایت یہ ہے کہ اچھا وہ چار لوگ کون ہیں؟ ایک تو مسافر ابن عمر ہے، دوسرا عمارہ ابن ولید ابن مغیرہ مخزومی ہے، تیسرے جیسا کہ میں نام لوں گا تو شاید آپ لوگ کو اعتراض ہو، اس لیے حوالے کے ساتھ دے رہا ہوں، علامہ مرتضیٰ عسکری. انہوں نے اپنی کتاب احادیث عائشہ میں لکھا ہے کہ وہ تیسرے جو شخص تھے وہ عباس ابن عبد المطلب تھے، جن سے یہ بنی عباس ہیں، اور ان میں کہیں بھی ابو سفیان کا بھی نام نہیں آ رہا ہے. چوتھا شخص اس کا نام صباح تھا، جیسے عمار ابن ولید مخزومی کا گلوکار تھا، اس کے لیے گانا گایا کرتا تھا. یہ چار لوگ ہوئے. دوسرے روایت کے مطابق نہیں، چوتھا شخص کون ہے؟ یہ ابو سفیان. ابو سفیان وہ جو کس اعتبار سے؟ کیونکہ اس نے اس سے شادی کر لی، جبکہ جب اس نے شادی کر لی جب کی ہے تو اس سے پہلے وہ حاملہ ہو چکی تھی حرام طریقے سے. اور یہی وجہ ہے
کہ مسافر ابن ابی عمر جب یہ پہنچا ہے کہیں دور ہیرا میں ایک بادشاہ کے پاس پہنچا اور اس نے جو ہے اس کے ہمنشینی اختیار کی، اور اس کے بعد جب کسی اور کام سے ابو سفیان جب وہاں پہنچا ہے، کہاں ہیرا میں پہنچا ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آخری ہے، ابھی شروع نہیں کیے میں نے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لوگوں کو آ جانے دیں، ابھی آہستہ آہستہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے تقریر کس کے لیے ہوتی ہے؟ شورا کے لیے، مجمع کو جمع کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے میں آرام سے پڑھ رہا ہوں تاکہ جتنا زیادہ ٹائم جائے تاکہ شورا باقاعدہ اسی عزم اور حوصلے کے ساتھ اشعار پیش کر سکے جس حوصلے کے ساتھ کہہ کر لائے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو 4 لوگوں نے اسے اپنی اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو جس کے نطفے کا نہیں پتا، جس کے باپ کا نہیں پتا، ان کے اندر دشمنیاں اہل بیت پیدا نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ اس کے بعد پھر اب بات آتی ہے کس کے اوپر؟ یزید کے اوپر۔ یزید کی امام میسون کلبیہ کا اس کے باپ سے کچھ جھگڑا ہو گیا، تو اس نے مکے میں جو اس کا خاندان تھا یعنی یزید کا نانہار، وہاں پہ اس نے اس کی ماں کو بھیج دیا، اور وہاں جو میسون کلبیہ یعنی معاویہ کی بیوی کا جو باپ تھا، اس کا ایک غلام تھا، تو اس کے ذریعے سے وہ حاملہ ہوئی، اس کے بعد ادھر آ گئے، تو اس سے نطفہ یزید ٹھہرا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، جب انسان اس حد تک پستی تک پہنچ جائے، ورنہ سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے کہ غیر معصوم شخص معصوم سے مطالبہ بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ایک لقب کیا ہے؟ ثانیہ زہرا۔ کیا لقب ہے؟ بس یہ آخری منزل ہے، پھر انشاءاللہ شورا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ آخری منزل ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ایک لقب کیا ہے؟ ثانیہ زہرا۔ یہ مشابہت کیا ہے؟ وجہ تشابہ کیا ہے؟ بہت ساری مشابہتیں ہوں گی، آپ ذرا خود علماء اور خطبہ حضرات ہیں، اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور اس کو توضیح دے سکتے ہیں۔ جب باغ فدا غصب کیا گیا تھا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا، تو آپ اس غاصب ظالم حاکم کے سامنے آپ حدیثیں پیش نہیں کر رہی تھیں، جبکہ اگر حدیثیں پیش کرتی جبکہ وہاں سارے اصحاب موجود تھے تو وہ لوگ تصدیق کرتے یا تردید کرتے، وہی کافی ہوتی۔ لیکن جناب فاطمہ زہرا قیامت تک آنے والے صاحبان عقل کے لیے ایک لمحہ فکریہ دے کر جا رہی کہ دیکھو میں اپنے لیے باغ فدق کی ملکیت ہونے کی مورد میں حدیثیں نہیں پیش کروں، آیتیں پیش کر رہی ہوں، آیتوں پہ آیتیں پیش کیے جا رہی ہوں، سامنے والا حدیث پڑھ رہا ہے، وہ بھی لاوارث حدیث۔ اب آپ یہ بتائیں جو قرآن کا انکار کرے اسے کیا کہیں گے؟ جو قرآن کا انکار کرتا ہے وہ رسول کا انکار کرتا ہے، جو رسول کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کا انکار کرتا ہے، اور اللہ کا انکار کرنے والا کافر ہوا کرتا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے وعدے کر دیا کہ جو میرا مخالف ہوتا ہے میں نے بلال اعلان ثابت کر دیا کہ وہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ جناب ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کے دربار میں بھی یہی کیا، آپ نے ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ یزید کو خود ہی کہنا پڑا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا جاء خبر والا وحی نزل۔ ادھر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے آیتوں پہ آیتیں پیش کر کے مد مقابل کے سامنے وعدے کر دیا کہ دیکھو میں قرآن پڑھ رہی ہوں، تم آیتیں پڑھ رہے ہو، تم حدیث پیش کر کے میرا انکار کر رہے ہو، تم میرا انکار نہیں کر رہے ہو، آیتوں کا انکار کر رہے ہو اور اپنا کفر ظاہر کر رہے ہو۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے میدان دربار جدید کے اندر اپنے آپ کو ثابت کر دیا، ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ یزید کو خود ہی اپنے کفر کا اعلان کرنا پڑ گیا۔ خود کہہ رہا ہے لعبت ہاشم بالملک فلا جاء خبر ولا وحی نزل، کہ بنی ہاشم نے تو حکومت کے لیے ایک ڈھونگ رچا تھا، ورنہ نہ تو۔ اور یہ تنہا اسی کا اقرار نہیں ہے بلکہ
اس کے دادا نے خلافت ثالثہ کے دور میں، تیسری حکومت کے دور میں بھی یہی شعر پڑھا تھا، جبکہ یہ اصل شعر کس کا ہے؟ عبداللہ ابن زبعری کا ہے، جو اس نے واقع احد کے موقع پر جب مسلمانوں کی ہار ہو گئی، بلکہ پہلے تو آپ جیتے تھے نا، اس کے بعد پھر جب لالچ اور حرص کی وجہ سے مسلمانوں نے وہ مقام چھوڑ دیا پہاڑی پہ، تو اس کی وجہ سے ہار نصیب ہوئی اور سب کے سب ہارے، پھر مولا کائنات ان کے افراد کی جانفشانی کے ذریعے سے دوبارہ، تو اس سلسلے میں عبداللہ ابن زبعری نے یہ شعر کہے تھے اور اسی کی تکرار کی ہے۔ بلکہ اگر سارے اشعار کو پڑھا جائے تو اس سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ اشعار ضرور عبداللہ ابن زبعری کے ہیں، لیکن یزید نے ماحول اور اپنے اعتبار سے کچھ الفاظ کو ادھر ادھر کیا ہے، اور اس میں جیسے کہ یہ کہ کاش کہ میرے وہ بدر والے افراد زندہ ہوتے جنہیں قتل کیا گیا تھا تو مجھے شاباشی دیتے کہ یا یزید لا تشل، کہ تیرے ہاتھ درد نہ کرے۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کے اوپر دلیل ہیں کہ شہزادی حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے ہر مقام پہ اور ہر جگہ پہ کہ آپ ثانیہ زہرا ہیں۔ عزیزان گرامی، انہی چند کلمات کے ساتھ آپ حضرات کی بارگاہ میں اس تہنیت مبارکہ رخصتی چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ شکر گزار ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا شیخ محمد رضا معروفی صاحب کا کہ آپ نے اپنے اس قیمتی وقت سے سیرت شہزادی ثانیہ زہرا پر روشنی ڈال رہے تھے۔ قبلہ